الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں انسانوں کے اوپر کہ اگر وہ نہ ہوں تو بقیہ نعمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، بے ذائقہ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر لطف نہیں رہتا۔ ورنہ اپنی ذات میں تو ہر نعمت ایک کمال کی ہے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے تھے، اسے پیاس لگی، اس نے پانی منگوایا تو محمد بن سماک رحمۃ اللہ کہنے لگے ایک منٹ کے لیے امیر المومنین ٹھہر جائیے، ٹھہر کے کہ اگر یہ پانی کا گلاس اس وقت آپ کو نہ ملے تو کتنے میں لیں گے؟ تو بے ساختہ کہا اس مرد درویش نے کہ آدھی سلطنت دے دوں گا ایک پانی کے گلاس کے لیے۔ ان کا نوش فرمائیے، پی لیا۔ کہ اگر یہ پانی جسم سے باہر نہ نکلے، خارج نہ ہو تو پھر نکالنے کے لیے کیا دیں گے؟ کہ آدھی سلطنت۔ تو محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے امیر المومنین، جس حکومت کی کل قیمت پانی کا ایک گلاس ہو، اس کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا کون سی دانش مندی ہو؟ یعنی پانی کا گلاس بھی بڑا قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر نعمت اپنی جگہ کمال کیا۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں ناظرین کہ اگر وہ نہ ملیں تو ہر نعمت بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ مثلا تندرستی، صحت۔ میں ایک دوست کی تیمارداری کے لیے گیا، اس کے کارپورٹ میں 4 اعلیٰ حسب و نسب کی گاڑیاں کھڑی تھیں، کروڑوں کی قیمت کی، 12-14 کنال کا اس کا لان تھا، قیمتی گھر تھا، لیکن وہ ایک کمرے میں بیمار پڑا تھا۔ بیماری ایسی لاحق تھی کہ اس کے چہرے پہ کاروں کی خوشی، لان کی خوشی، گھر کی خوشی، لگتا تھا جیسے اس کو کسی نے بیلنے میں ڈال دیا اور نچڑ گیا۔ صحت اگر نہ ملے تو ہر نعمت کالعدم ہو جاتی ہے۔ بیمار آدمی کے پاس گلدستے رکھیں، کھانے رکھیں، پھل رکھیں، تو بیمار آدمی ایک نعمت گئی۔ اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ اگر تندرستی نہیں ہے تو نہ ہوا اچھی لگتی ہے، نہ رشتے اچھے لگتے ہیں، نہ دوست اچھے لگتے ہیں، نہ پھل اچھے لگتے ہیں، نہ وطن اچھا لگتا ہے، نہ گھر اچھا لگتا ہے، ہر نعمت بے ذائقہ ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ اس طرح آزادی ایک نعمت ہے ناظرین، کہ اگر یہ نہ ملے تو ہر نعمت بیکار ہے۔ اور آزادی کی نعمت کو، جس طرح صحت کی نعمت کو پرندہ محسوس کرتا ہے، جانور محسوس کرتا ہے، آزاد محسوس کرتا ہے، اس طرح آزادی کی نعمت بھی وہ نعمت جس کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، بلکہ جانور پرندے محسوس کرتے ہیں۔ مجھے اب سال تو صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، میں بلوچستان کے شہر مستونگ میں رئیس کے پاس بیٹھا تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، اس میں باغات ہی باغات تھے۔ پہلی دفعہ میں نے چکور کو دیکھا تھا، قدرت کا شاہکار، خوبصورت معصوم بھولا بالا سا پرندہ، ایک قفس میں بند تھا، پنجرے میں، پورے جسم کے اوپر اس کی کمال درجے کی خوبصورتی، لیکن سر کے بال نہیں تھے۔ میں نے بے ساختہ پوچھا رئیس سے کہ اگر اس کے سر کے بال بھی ہوتے تو اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا۔ مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب سر کے بال تھے، آزادی کی خواہش نے تیلیوں کو ٹکریں مار مار کر سر کے بال اڑا دیے۔ مجھے اقبال کی نظم یاد ہے، پرندے کی فریاد کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی مجھے چھوڑ کر دعا لے۔ مجھے کہنے لگا جو چکور کو چاہیے ہوتا ہے میں سب اس کے پنجرے میں ڈالتا ہوں، لیکن آزادی نہیں ہے تو یہ کھانے پینے کے بعد مسلسل گھومتا رہتا ہے، تیلیوں کو ٹکریں مارتا رہتا ہے، قفس کی دیواروں سے ٹکراتا رہتا ہے کہ کہیں نکلنے کا راستہ بن جائے۔ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہ جانور جو کھلے چرتے پھرتے ہوتے ہیں، جن کے پاؤں میں زنجیر یا گلے میں رسی نہیں ہوتی، ان کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کے جسم کی خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جن کے پاؤں میں زنجیر پڑ جاتی ہے یا گلے میں رسی پڑ جاتی ہے، ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، ان کے جسم میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، دودھ میں وہ فراوانی نہیں ہوتی۔ جانور بھی ناظرین محسوس کرتے ہیں آزادی کو۔ میرے علاقے کے ایک آدمی قید ہو کے چلا گیا، جب وہ 5 سال کے بعد رہا ہو کے آیا تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے پوچھا کیسے دن گزرے؟ کہا پروفیسر صاحب ناشتہ صبح گھر سے آتا تھا، خالص دودھ کا، خالص مکھن کا، خالص لسی کا۔ دوپہر کا کھانا گھر سے آتا تھا، شام کا کھانا گھر سے آتا تھا، 2 مشقتی ملے ہوئے تھے، اے سی میں نے لگوایا ہوا تھا، لائٹیں میں نے لگوائی ہوئی تھی، کتابیں میں نے منگوائی ہوئی تھی، سب کچھ مجھے میسر تھا، گھر کا کھانا، اے سی، نوکر۔ لیکن 5 سال جیسے میں نے کاٹے مجھے پتہ ہے۔ تو قید ایک ایسا عالمی ہے جو ساری نعمتوں کو نچوڑ دیتا ہے۔ اب میرے اس علاقے کو، اس زمیندار کو جیل میں کھانا بھی گھر کا ملتا رہا، ٹھنڈی ہوائیں بھی ملتی رہی، ہیٹر بھی ملتے رہے، نوکر بھی ملتے رہے، مالش بھی ہوتی رہی، کھانا پینا، لیکن ایک آزادی نہیں ملی تو ہر نعمت بے وقت ہو گئی۔ کرائے کا گھر ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے کھلے گھر ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست اس کا 2 کنال کا گھر ہے کرائے کا، لیکن جب وہ کہتا ہے کرائے کا تو اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، نچڑ جاتا ہے۔
اپنے اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دعا کریں ذاتی گھر مل جائے. کہ کرائے کے گھر میں کمرہ نہیں ہے, مکان نہیں ہے, نیند نہیں آتی, کھانا نہیں ہے, کچن نہیں ہے, کوکنگ کا سب کچھ ہے, لیکن اپنے گھر کی بات ہی کچھ اور ہے. ناظرین, آج سے 74 سال پہلے ہمارے پاس گھر نہیں تھا, ہم قید تھے, ہندو بنیے کے ہاں قید تھے. وہاں سب کچھ تھا جو کرائے کے گھر میں ہوتا ہے. مدرسے بھی تھے, خانقاہیں بھی تھیں, مساجد بھی تھے, بازار بھی تھے, کھیت کھلیان بھی تھے. ہمارے بچے پڑھتے بھی تھے, ہندوستان سے ہم حج پہ بھی جاتے تھے, تہجد سے آشت اشراق بھی پڑھتے تھے, خیرات بھی کرتے تھے, لیکن ہم قید تھے. جیسے میں نے کہا نا, قید وہ یا آزادی کا نہ ہونا وہ ایک مصیبت ہے کہ جو ہر نعمت کو سلب کر دیتے. ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, مرشد اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا, ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہمارے پاس گھر نہیں تھا, تو پروردگار سے ہم نے گھر مانگا, منتیں کی, منتیں کی, دعائے سحری میں کوشش کی. پھر ایک جیسے 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے آدمی کو جان جوکھوں کی محنت کرنی پڑتی ہے, ہزاروں میلوں پر منحصر گھر کو لینے کے لیے, اور وہی قبضہ واگزار کروانے کے لیے. یہاں 4 ایکڑ کا قبضہ واگزار کروانا ہو تو کتنی پولیس, کتنے فوج اور کتنی کچھ منگوانا پڑتا ہے. ہم نے گھر کب بنیے سے لینا تھا, پہلے انگریز کے پاس تھا, پھر بنیے کے پاس تھا. پروردگار نے مہربانی کی اور 14 اگست 27 رمضان کو پروردگار نے اپنے فضل سے ہمیں آزاد کر دیا. یہ اگست کا مہینہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ ہم ایک 74 سال کا مبیش پہلے ہم قید میں تھے. پھر ناظرین, اللہ نے گھر دیا. گھر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, گھر ایسی جگہ لو جہاں ہمسایہ ہوں, جہاں کشادہ راستے ہوں, یعنی اچھی ماحول دیکھ کے گھر لو. اللہ نے جو میں گھر لیا, اس وقت دنیا کے اوپر, زمین کے اوپر 251 ممالک ہیں. 251 ممالک میں پاکستان وہ ملک ہے جس میں وہ نعمتیں ہیں جو شاید کسی ملک میں نہ ہو. 4 موسم آتے ہیں, کئی ملک ہے جو ایک موسم میں گھرے رہتے ہیں. نقطہ انجماد تک سردی رہتی ہے, یا 50 تک ٹمپر. ہمارے عرب ممالک ہیں گرمی رہتی ہے, کینیڈا ہے سردی رہتی ہے. ہمیں 4 موسم دیے, بہار بھی ہے, خزاں بھی ہے, سردی بھی ہے, گرمی ہے. پھر کئی ملک ہیں جو ایک ہی خطۂ ارض پر مشتمل ہیں. انڈونیشیا میں چلے جائیں تو ان کی پوری زندگی جزیروں کے بیچ میں گزر جاتی ہے. نہ پہاڑ دیکھے, نہ وادیاں دیکھیں, نہ صحرا دیکھے, نہ ہموار زمین کے کتاب دیکھے. کئی ملک ہیں جہاں ہے ہی نہیں ہے. پروردگار نے ہمیں 4 زمین دی. ہمارے پاس بلند و بالا پہاڑ ہیں, ہری بھری وادی ہیں, کشادہ ہموار میدان ہیں, اور لکو دک ٹیلے اور صحرا بھی ہیں. پھر ہماری زمین ذائقوں سے معمور ہے. میں دنیا کے جن ملکوں میں گیا ہوں وہاں کے پھل کھائے ہیں, یقین جانے بغیر کسی عصبیت کے, عقیدت کے, جو لذت شجاباد یا ملتان کے آم میں ہے, یا سرگودا کے موسمی میں ہے, یا کراچی کے کیلوں میں, کہیں نہیں دیکھی. کھیوڑا کی کان ہمارے پاس ہے, کیٹو کی چوٹی ہمارے پاس ہے. اقبال جیسا زندگی سے معمور اور حرارت دینے والا شہر ہمارے پاس ہے. تو یہ سب کچھ اللہ نے عمدہ قسم کا گھر ہمیں عطا کیا. کشادہ, ہموار, خوبصورت, موسم سے لبریز, ذائقوں سے لبریز گھر دیا. لیکن ناظرین, ہم یہاں گھر میں شفٹ ہونے کے بعد 2 چیزیں بھول گئے. کیسے گھر لیا تھا, کیوں گھر لیا تھا. یہ 2 چیزوں کی فراموشی نے آج مجھے میرے وطن میں ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے کہ میں دنیا کے انسانوں کو بتاتا ہوں, شرماتا ہوں کہ میں پاکستان کو کسی چیز پہ لکھو میڈ ان پاکستان میں لینے کو تیار نہیں. میں نے اپنی زندگی کی لمبی ماہ و سال میں کسی چیز پر میڈ ان پاکستان نہیں دیکھا, یا کبھی میں نے فخر کے ساتھ میڈ ان پاکستان چیز پہ لیتے ہوئے فخر میں میڈ ان چائنا, میڈ ان جاپان, میڈ ان رشیا, میڈ ان USA, میڈ ان ترکی, میڈ ان فلاں فلاں. یہ کیوں ہوا؟ ہم 2 چیزیں بھول گئے پاکستان بننے کے بعد. کیسے حاصل کیا تھا, اس کے لیے اب تو وہ آنکھیں مر گئیں. وہ بوڑھے زیر زمین چلے گئے جو خواب سے جا کے واگا بارڈر پار, سیالکوٹ بارڈر سے اترے تھے کہ ہمیں گھر ملے گا. آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کو آپ دیتے ہیں پیسے, یہ 10 لاکھ لو, ایک گھر بناؤ جس میں کھلا سا حال بناؤ, جس میں بچے علاقے کے قرآن پڑھیں, حفظ کریں, ناظرہ پڑھیں, بڑے آ کر قرآن پڑھیں. قرآن حال کے لیے آپ نے 10 لاکھ دیا. جب گھر مکمل ہوا 5 سال کے بعد آپ دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں شراب خانہ کھلا ہوا تھا, وہاں سینما کھلا ہوا تھا, وہاں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی تھیں. تو آپ پہ کیا گزرے گی, آپ سوچ سکتے ہیں. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ میں نے یہ پیسے, یہ انویسٹمنٹ, یہ سرمایہ آپ کو جو دیا تھا, پیٹ کاٹ کے دیا تھا. درختوں سے پاؤنڈ, نوٹ, ڈالر میں نے نہیں توڑے تھے. میں نے آپ کو دیا تھا کہ قرآن حال ہو. ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا کہ قرآن حال ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ دنیا کے کسی ملک کی آزادی میں یہ نظریاتی نعرہ نہیں ہے. ایون کہ عرب امارات میں بھی جو نعرہ ہم نے لگایا, اور بلند و بالا نعرہ لگایا آسمان تک, اس میں بچے, بوڑھے, عورتیں, مرد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر وہ بوڑھی آنکھیں آ جائیں,
اور آ کے دیکھیں کہ ہم نے جو قرآن محل کے لیے بچیوں کی قربانیاں دی، عصمتوں کی قربانیاں دیں، وطن کی قربانیاں دیں، مہینہ بھر کانٹوں کے ساتھ چلے، پریشانی برداشت کی، وطن عزیز میں آئے، بھوکے رہے، قسم پرسی میں رہے، پاکستان میں آ کے وہ کہاں گیا؟ قرآن حال کہاں گیا؟ ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں گیا؟ ہم نے ایک المیہ یہ کیا کہ جس کام کے لیے ملک لیا تھا اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ انسان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اگر آدمی اس کو چھوڑ دے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے جب کمٹمنٹ کی تھی کہ سوموار کو یہ کام کروں گا، کیوں نہیں کیا؟ انسانوں کے ساتھ انسان کا وعدہ نہ پورا کیا جائے تو اس کو انسان اچھا نہیں سمجھتے۔ پوری قوم کا ایک وعدہ تھا جس میں سندھی، پنجابی، بلوچی، بروئی، کالے، گورے، عرب، عجم، سنی، شیعہ سارے یک زبان تھے کہ اللہ ہمیں وطن دے، ایک گھر دے، ہم وہاں تیرے کلمہ طیبہ کا عملی نفاذ کریں گے۔ وہ کہاں گیا؟ کہیں دین کی جھلک، کہیں دین کا عکس ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے نظام فوج میں، ہمارے نظام عدلیہ میں، ہمارے نظام کسی جگہ اسلام کے نظام کا عکس دکھا۔ ہمارے تو نظام تعلیم میں قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی ناظرین ضروری نہیں ہے۔ تو یہ علمی ہوا۔ دوسرا یہ ہم یہ چیز بھول گئے، یہ چیز پاکستان کیوں بنا اور پاکستان کیسے بنا یہ ہم بھول گئے۔ مجھے اس موقع پہ بے ساختہ یاد آیا کرتا ہے وہ قدرت اللہ شہاب کا وہ لکھا ہوا واقعہ جو اس نے شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ میں جن دنوں جنگ میں ڈی سی تھا، ایک دن مجھے ایک ملنے کے لیے نوجوان آیا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی جموں کا رہنے والا ہوں جہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی۔ قدرت اللہ شاہ بیسیکلی جموں کشمیر کا تھا، تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی درخواست ہے، کچھ بھی نہیں، میں صرف اپنے گھرائی کو اپنے علاقے گیا۔ تو قدرت اللہ کہنے کہ مجھے خوشی۔ میں نے کہا جموں سے جنگ کا سفر کیسے کیا؟ تو جو اس نے داستان سنائی، میرے کہنے کہ ڈی سی آفس میں میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ کہنے کہ میں رہتا تھا وہاں جموں میں، دکان میری تھی کوئی نہیں، گھر کے اندر کپڑے رنگا کرتا تھا، میری بیوی فوت ہو گئی، زہرا، عطیہ اور رشیدہ 3 بچیں چھوڑ گئی۔ اتنے میں پاکستان کے آزاد ہونے کی خبریں ملی اور ہماری آنکھوں میں خواب جگمگانے لگے، وطن ہوگا، آزاد ہوگا، عزتیں ہوگی، اپنے گھر میں سوئیں گے۔ تو پھر یہ جموں کا جو مہاراجہ تھا ہری سنگھ، اس نے ایک مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی کہ ان کو پولیس لائن بلاتا، اسلحے ان سے لیتا، بس پہ بٹھاتا، راستے میں ڈوگروں اور سکھوں کو بتا دیتا، وہ اس بس پہ حملہ کرتے، نہتے مسلمان ہوتے، جوان عورتوں کو سکھ کیمپ میں لے کے چلے جاتے، جوان مردوں کو قتل کر دیتے، بوڑھے اور عورتوں کو واگا بارڈر یا لاہور بارڈر پہ اتار دیتے، بوڑھی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو۔ کہنے کہ اس طرح کی خبریں ہمیں آہستہ آہستہ جموں میں آنے لگیں۔ میں نے سوچا بیوی فوت ہو گئی، زہرا 9 سال کی ہے، عطیہ 12 سال کی ہے، رشیدہ 16 سال کی ہے، ان پہ پھول کھلنے لگے ہیں اور ان کی جوانی کے موسم آ رہا ہے، میں اب کیا کروں؟ جموں میں رہنے کے قابل نہیں کہ سکھ جاسوسی کتوں کی طرح پھر رہے تھے، اور ہری سنگھ پہ اعتبار کر کے پولیس لائن میں جا کر وہاں ٹرک پہ بیٹھ کر سیالکوٹ جاتا ہوں تو راستے میں وہی ہوگا جس سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر کہنے کہ ایک رات میرے ذہن میں خیال ہے، میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، مسجد میں گیا، نفل پڑھے اور کسائی سے چھری لے کے آیا۔ پھر میں نے اپنی بچیوں کو کہا کہ عزت کی حفاظت، عصمت کی حفاظت یہ اصل چیز ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پہ میں نے ان کو لیکچر دیا جو دے سکتا تھا۔ کہا اللہ نے ابراہیم سے قربانی مانگی تھی اسماعیل کے روپ میں، اللہ نے مجھ سے بھی قربانی مانگی ہے۔ پھر عورت کا اصل عزت ہوتی ہے، عصمت ہوتی ہے، یہ کہہ کے میں نے تیار کیا۔ اور اپنے جموں میں گھر کے اندر کچا گھر تھا، کچا سین تھا، اس میں دہلیز پہ میری عطیہ اور زہرا لیٹ کے 9 اور 12 سال کی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں کھول کے ان دونوں کی گردنوں کو ذبح کر دیا اور وہ گردنیں کٹ گئیں، خون گھر میں آ گیا، بیل بوٹے کرنے لگا، خوشبو ہوئی۔ پھر میں نے چھری لے کر رشیدہ کی طرف بھاگا۔ پھر قدرت اللہ یہاں جملہ لکھتا ہے ناظرین کہ اس دن فرشتوں سے چوک ہوئی کہ وہ دمبیاں لانا بھول گئے تھے، وہ فرشتے جو اسماعیل کی خاطر دمبا لائے تھے، میری 2 دمبیاں جموں کے دروازے پہ ذبح ہو گئیں اور آسمان سے دمبیاں نہ آ سکیں۔ پھر میں رشیدہ کے پاس گیا، رشیدہ کو اس نے پھر منت کی، آپا آپا، ماں کو آپا کہا کرتی تھی، مجھے ابا کا آپا ابا آپا۔ پھر اس نے کہا 2 کی قربانیوں کو اللہ قبول کر لے، خیر ہے۔ پھر اس نے مجھے منت کی، پھر میں نے اس کو بڑھیا کا روپ دیا، ایجڈ خاتون کا روپ دیا۔ پھر میں اس کو وہاں پولیس لائن لایا، ٹرک پہ بیٹھے، اللہ نے فضل کیا، ہم واگا بارڈر یہاں سیالکوٹ بارڈر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ میری عطیہ اور میری زہرا کی عمر کی بچیاں سیالکوٹ بارڈر پہ گھوم پھر رہی تھیں، تو ہم دونوں ماں باپ بیٹی اتنا روئے کہ دھاڑے مار کرے۔ ہمیں جموں کی دہلیز پہ کھلی آنکھ سے ذبح ہونے والے سر گلی میں چلے گئے تھے اور جسم کمرے کے اندر رہ گئے تھے، گھر کے اندر۔ تو اتنا روئے، میں کمر کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ہم باپ بیٹی روتے رہے کہ کاش میری عطیہ بھی آ جاتی، میری زہرا بھی آ جاتی، کیونکہ اس عمر کی بچیاں کھیل رہی تھیں۔ کچھ دن تک تو ہم وہاں مہاجر پڑے رہے اور سیالکوٹ کے انصار مدد کے روپ میں آتے رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو انصار ہیں سیالکوٹ کے، ان کی آنکھوں میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے۔
پھر میں نے دیکھا کہ میری رشیدہ کے چہرے پہ جو ستاروں کی چمک تھی، شبنم کی پاکیزگی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہے۔ پھر میں دیکھتا کہ وہ رات گئے واپس آتی، ہاتھوں میں شاپر ہوتے، بیوٹی باکس ہوتے، پھول ہوتے، مٹھائیاں ہوتی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں کربلا سے بچ گیا تھا، مدینہ میں مارا گیا۔ کربلا سے میں بچ کے آ گیا تھا، جموں کے بارڈر سے بچ کے آ گیا تھا، لیکن میں سیالکوٹ کے بارڈر پہ مارا گیا۔ پھر میں اپنی بیٹی کو مارتا اور بے تحاشا مارتا۔ پھر آہستہ آہستہ میں چپ کر گیا۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ میں سویا، صبح دیکھا تو رشیدہ نہیں تھی۔ جس رشیدہ کی عصمت کو، عفت کو میں بچا کے وہاں کے ڈوگروں سے اور مرہٹوں سے اور سکھوں سے آ گیا تھا یہاں کے لوگ، اس قسم کی کتنی رشیدائیں اور زہرا اور عطیہ اس راستے میں قربان ہوئی، پھر جا کے پاکستان بنا۔ نئی نسل کو ان دو چیزوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کیوں بنا، اس کی جڑوں میں کتنا خون ہے، کتنے جذبے ہیں، کتنے عفت ماب خواتین کی عصمت فروشی ہے، کتنے جوان۔ میں نے خود انٹرویو ایسے سنے نیٹ کے اوپر، انہوں نے کہا بوڑھے ماں باپ کو ہم لے کے چلے، لیکن راستے میں ہم چلنا مشکل ہو گیا، پاؤں چھالے، راستے کے جتنے کنویں تھے سکھوں نے وہاں زہر پھینک دی، چھپ کے چلتے، میں نے راستے ہٹ کر پھر گندے جوہر پانی پیتے راستے میں مر گیا، بغیر تدفین کے چھوڑ کے آگے۔ جہاں گدھیں دیکھتے، کوے دیکھتے، ہمیں یقین ہوتا یہاں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوگی، اور ان کے ڈھانچے پڑے تھے، گدھوں نے ان کو اپنے بدن میں چھپا لیا۔ کیسے بنا؟ وہ داستانیں، وہ خون چکا لمحے، وہ رت جگہ، وہ عصمتیں، وہ عزتیں، وہ پیدل سفر، وہ تھکن، وہ اداسیاں، وہ جذبے، یہ نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور کیوں بنا؟ لاجک یہ تھا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس خطے میں زندہ کریں گے، اپنا گھر ہوگا، اپنا وطن ہوگا، جہاں اللہ کے محبوب کی سیرت اور صورت کا عملی نفاذ ہوگا۔ ناظرین، 14 اگست آتا ہے، جھنڈیاں بھی آتی ہیں، پھریرے بھی آتے ہیں، نغمے بھی ہوتے ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، اور سرکاری قسم کی تقاریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں دو چیزوں کا فقدان ہے: کیسے بنا، کیوں بنا۔ یہ دو چیزیں جب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، وطن عزیز کے لب و رخسار پہ نکھار کبھی نہیں آئے گا، غازہ کبھی نہیں آئے گا، اور وطن عزیز کے مقدر کبھی نہیں سنوریں گے، ان کی راتیں کبھی دن میں نہیں بدلیں گے، ان کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔